بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مختصر سا بیان ہے، اس میں صرف یاد دہانی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں اور آخرت میں جو ہے دنیا کی زندگی بھی عزت و آبرو والی ملے اور آخرت والی زندگی بھی کامیاب زندگی ہو۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیدا فرمایا اس دنیا میں، تو یہی کہا کہ انسان جو ہے یہ میری عبادت کے لیے ہے اور دنیا کا سارا نظام میں نے ان کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، اس کا الٹ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ساری دنیا جو ہے وہ یہ اس دنیا کے محتاج رہیں گے اور ان کی کبھی پوری نہیں پڑے گی، اور پھر دنیا میں بھی ذلیل اور خوار اور آخرت میں جنت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، تو پھر جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اگر مسلمان ہے تو بقدر اپنے گناہوں کے جلے گا، تو آخر کار وہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کلمہ کی برکت سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی برکت سے، وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور آئے گا۔ تو بھائی جب یہ ساری چیزیں پہلے ہی پتہ چل رہی ہیں، تو پھر کیوں نہ انسان جو ہے انہی چیزوں کو جو ہے پہلے ہی سمجھ لے اور اللہ رب العزت کا جو ہے تابعدار ہو کے رہے دنیا میں۔ اللہ رب العزت تو قرآن پاک کی کئی جگہوں پہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں، کُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتَغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ کہہ دو ان کافروں کو کہ تم مغلوب بھی ہوگے اور جہنم رسید ہوگے اور وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلَا يُخْفَىٰ، اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ کیا یہ جو چیزیں ہیں تمہارے لیے، یہ دنیا میں بتا دیا گیا ہے کہ کوئی کامیابی تمہارے لیے نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ ٹکراؤ کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ جو ہے اپنا حساب کتاب جو ہے وہ غلط رکھتے ہیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اعلان کر دو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو، ہمارے حکموں کو ٹھکرایا، لہم عذاب، ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور پھر ہم ان سے حساب لینے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بے راہ روی کرتے جاؤ، اللہ کے حکم توڑتے جاؤ اور پھر امید رکھو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک انسان جو ہے دن کو بھی وہ اللہ رب العزت کے خوف سے مسجد میں پڑا ہوا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، کوئی خیانت نہیں کرتا، کوئی بددیانتی نہیں کرتا، کوئی غلط کام نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ہر ایک کی خدمت کرتا ہے، وہ چیزیں جو سب اچھی ہیں اس کے اندر ہیں، بری چیزوں سے وہ بچتا ہے۔ کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو سارا دن لوٹ مار کر رہا ہے، جو سارا دن لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، جو سارا دن جھوٹ بول رہا ہے، جو سارا دن حرام کی کمائی کھا رہا ہے؟ کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت خود کہتا ہے، کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ تو جب یہ چیزیں برابر نہیں ہیں، ان کے دونوں میں اتنا بڑا اختلاف ہے، تو اسی طرح جنت اور جہنم میں بھی اللہ نے بہت بڑا اختلاف رکھا ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے دنیا میں آپ کو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے تابع کرنا پڑے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر چلنا پڑے گا، اور ان کا نمونہ ہے صحابہ کرام کی تربیت اور صحابہ کرام کی زندگی۔ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو ڈائریکٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے تربیت حاصل کی، وہ جو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کرتا تھا، صحابی بن جاتا تھا، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، وہ اس بات پر راضی نہیں ہوتا تھا کہ پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے۔ ایک صحابی
کہیں کسی کافر بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تم کرسچین بادشاہ تھا کہ تم عیسائیت قبول کر لو اور میں تمہیں اپنے حکومت میں عہدہ بھی دوں گا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا. تو اس صحابی نے کہا کہ تو اگر مجھے ساری دنیا دے دے اور مجھے یہ کہے کہ پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں دور ہو جاؤں، ہٹ جاؤں، یہ مجھے ممکن نہیں. اور پھر جب اسے ایک آدمی کو کڑھا میں ڈالا، تیل گرم جلا، اس کو دیکھا، پھر اس نے جب ڈالنے لگا تو یہ مسکرایا. تو بادشاہ کو امید ہوئی کہ شاید اب یہ ڈر رہا ہے یا یہ ہماری اس بات پہ آتا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا کیا تمہیں منظور ہے ہماری وہ شرائط؟ اس نے کہا تم بہت نادان ہو، میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں یا رو رہا ہوں، آنسو بھی آئے خوشی کے، کہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش میری اتنی زندگیاں ہوتی کہ میں بار بار اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اپنے آپ کو قربان کرتا. یہ تھی پھر عشق اور یہ تھی محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب تک یہ محبت ایسی پیدا نہیں ہوگی پھر انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، واحد راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت سے ڈرنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر زندگی، جیسے انہوں نے زندگی گزاری اسی طرح کی زندگی گزار. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ فِي شِقَاقٍ فَسَيَسْتَخْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ اللہ فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر تم ایمان لائے جیسے میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لائے تھے، تو پھر تم فقد اہتدوا، پھر تم کامیاب ہوگے. اور اگر ایسا نہ کیا سے پھر وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر تم جو ہو وہ تم شکی القلب جانے جاؤ گے، تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا. فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ تمہاری مدد جب تمہیں ضرورت ہوگی تو تمہارے ساتھ میں بھی ساتھ ہوں گا، ان کافروں کے مقابلے میں تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر میں مقابلہ کروں گا. اور اللہ رب العزت کی صفات بہت عظیم ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. لمبے بیان اس لیے نہیں کرتے کہ آپ لوگ توجہ سے سنتے نہیں ہیں. تھوڑی بات سن کر بھی اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے تو اپنی زندگیوں میں بس انقلاب لائیں، زندگیوں کو بدلیں اور اللہ کے لیے وقف کریں. بس اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو جو ہے یہ توفیق نصیب فرمائے.